6 ججز نے جو لیٹر لکھا تھا اس کے اوپر آج سماعت تھی اور ابھی وقفہ ہوا ہے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ مرد مجاہد ججز جنہوں نے ہمت کا، حوصلے کا اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیٹر لکھا اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ خود اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ جسٹس منصور صاحب وہ بھی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں۔ شوباز میں اس کو ایسے کہوں گا، شوباز اس کے ساتھ ملاقات کر کے اور اتنے سیریس معاملے کو جہاں پر آزاد عدلیہ کی بات ہے اس کو حکومت کے پاس بھجوا کے آج سماعت ہوئی، تو ہم سماعت کے اندر موجود تھے تو قاضی صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر کورٹ کے اندر میں یا کورٹ کے اندر دیگر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کی اس معاملے کے اوپر، آزادی کے اوپر کوئی اس طرح کا فیصلہ دے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ جب وہ نہیں انصاف دے گی اور جہاں پر ججز یہ کہیں گے کہ کوئی مداخلت کی آج تک ہمیں شکایت ہی نہیں ملی، تو آپ کو ملک کے اندر جو فسطائیت جاری ہے کیا وہ بھی نظر نہیں آ رہی؟ جہاں پر آپ حوالہ دے رہے ہیں کہ جی دھرنے کیس کے اندر اس وقت کون ملک کو چلا رہا تھا، آپ اس وقت ملک چلانے کی تو بات کر رہے ہیں، تو ابھی بھی کر دیں کہ ابھی کس طرح سے ملک چلایا جا رہا ہے اور کون چلا رہا ہے، پھر آپ ابھی کیوں نہیں بات کر رہے؟ اور آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، آج کسانوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج کرتا ہے تو اس کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پاکستان کا کوئی جھنڈا اٹھاتا ہے اس کے اوپر گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو بنیادی انسانی حقوق کی پروٹیکشن جو ہے کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یا ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اوپر برجمان ہونے پہ آپ کا آ جائیں سر، آ جائیں، آپ کا یہ حق ہے کہ آپ نے صرف آنکھیں بند کر کے دیکھتے رہنا ہے۔ 2 منٹ میں یہ ختم کر کے قاضی صاحب کو میں یہ دوں گا، تو ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ فل کورٹ ہونی چاہیے اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے اور سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ مقدمہ ہے عدلیہ کو آزاد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انصاف دیا جائے، انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا جائے اور اس عدلیہ کی جو تکریم ہے اس کا خیال کیا جائے۔ بسم اللہ کریں۔ 6 ججز نے خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، اور کب لکھا؟ 6 ججز نے یہ نہیں کہا کہ یہ اب ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ بات ہوتے ہوتے ہمارے بیڈ روم تک گئی۔ 6 جج بیدار ہوئے، انہوں نے خط لکھا، سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا، سپریم کورٹ کے تمام ججز کو کاپی بھیجی۔ اس ملک میں مارشل لا بھی تھے، ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا، اتنا نہیں ہوا۔ مداخلت ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ہوئی تھی، سب کو پتا۔ اس کے بعد مشرف کا ٹائم آیا، لیکن لوگوں کے گھر میں چار دیواری کی بےزتی نہیں ہوئی۔ یہاں پہ یہ ہے کہ دو عدالتیں، ایک عدالت وہ ہے جو باور ناگے والی ہے کہ جب فوجی پہ ہاتھ ڈالو گے تو پھر فوجی کا قانون وہ ہے، اور جب عام آدمی کے گھر کی بےزتی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں عدالت کو جاؤ، اور عدالت بے بس ہے۔ تو لوگ کہاں جائیں؟ لوگوں کے بچے، لوگوں کی بیویاں، لوگوں کی بہنیں، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ عمران خان کے گھر پہ اس دن چھاپا ہوا جس دن عمران خان گرفتار ہوا، ان کی بیوی گھر میں اکیلی تھی، عمران خان کا پاسپورٹ لے گئے، منی لے گئے، ان کو کہتے ہیں کہ عدالت پہ جاؤ، کوئی عدالت سنوائی نہیں کرتی۔ اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ختم ہو گئی۔ وکیل آج
6 मजलूम जजों के साथ हैं। हम इन जजेस को मजलूम समझते हैं और हम इदारे यकजहती करने आए हैं अपनी अदलिया के साथ। हमने 2007 में भी आपने देखा था, 2007 में भी हम अदलिया के साथ थे, आज भी अदलिया के साथ। शाहजाब साहब। हाँ, देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख में बहुत अहम तरीन फैसले होते रहे, लेकिन जो मौजूदा मुकदमा है ये सबसे अहमियत का हामिल है। इसकी वजह ये है, देखें आज का जो ये मुकदमा चल रहा है, इसका जब भी फैसला होगा ये पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने जा रहा है। आइंदा का पाकिस्तान कैसे होगा ये तय होने जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी दुनिया में फ़र्क क्या है, वहाँ आज़ाद अदलिया है, वो इसलिए तरक्की याफ्ता कौमें हैं। हमारा जो है 130 से नंबर नीचे क्यों आता है, हमें समझ आ गई उसकी वजह ये है, वरना हमारी अदलिया, हमारे जजेस वो कानून जानते हैं, वो कॉम्पिटेंट है, उसके बावजूद जो 130वां नंबर जो आ रहा है पूरी दुनिया में, उसकी रीज़न पूरे पाकिस्तान को समझ आ गई है। ये मामला सिर्फ अदलिया का नहीं है, ये इंटरफेरेंस सिर्फ अदलिया की नहीं है, सिर्फ वकला इसराब में नहीं है, ये पूरी रियासत का मामला है। इसलिए पूरे पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनकी निगाहें इस तरफ हैं, और आज आपने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में वकला यहाँ पे अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है अपनी अदलिया से, अपनी सुप्रीम कोर्ट से, इस बारे में जो भी मैंडेट आएगा वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। शुक्रिया। हाँ, मैं इस मौके पे ये बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान भर के वकला आज अपनी अदलिया के साथ यकजहती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए हैं, और वो हर उस आईनी इक़दाम की हमायत करेंगे, और तमाम ऐसे इक़दाम जो कि अदलिया के वकार पर ठप्पा होंगे उनके खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। बहुत शुक्रिया।